درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 تا 46 تک ہمارا درس ہوگا، تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے
تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ابتدائی 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا، اور اس سے اگلا جو تیسرا رکوع ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہوا، قرآن مجید کا تذکرہ ہوا، فکر آخرت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نائب اور خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اللہ تعالیٰ نے ثابت کی، اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، انت، آپ بھی، وزوجک، اور آپ کی اہلیہ بھی، آپ کا جوڑا بھی، ام حوا بھی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، دل پسند، یعنی جو تمہیں چیز اچھی لگے وہ کھاؤ، حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو، یعنی جو چیز چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک اللہ نے کنڈیشن لگا دی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ ہے یہ قرآن میں 7 مقامات پہ آیا ہے، یعنی یہ یہاں پہ بھی تذکرہ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی ہے، سورہ صاد کے اندر بھی ہے، تو 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کا یا تھوڑا بہت اسلوب کا جو ہے وہ فرق ہے، باقی جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے تقریباً یہی واقعہ ہے، کہیں پہ تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے، کہیں پہ تھوڑی سی تفصیل کم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اور پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا تھا، جس کی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نائب بنانا تو چاہتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ نائب کو آپ کچھ اختیارات دیں گے، اور وہ اختیارات کے استعمال میں غلطی کرے گا تو فتنہ اور فساد کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب وہ علمیت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام، علم الاسماء دیا، ناموں کا علم دیا، اور اس کے ذریعے پھر ان کا باہمی جو ہے وہ مقابلہ ہوا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، فرشتے نہ بتا سکے۔ تو یہ چیز جائے تقرر پہ، یعنی گویا کہ زمین میں آنے سے پہلے، زمین میں بھیجے جانے سے پہلے
جو ابتدائی کچھ عرصہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی سکونت جنت کے اندر تھی، اور یہ جنت کے اندر آپ کا قیام یہ امتحان کی غرض سے تھا، یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ وہ پرماننٹلی آپ کو وہاں پہ رہائش دے دی گئی تھی، بلکہ جنت کے اندر آپ کا قیام عارضی طور پر امتحان کی نقطہ نگاہ سے تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب جنت کے اندر رہیں گے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جنت سے ہٹا کے دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، تو چونکہ جنت انہوں نے دیکھی ہوئی ہوگی، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہوئے ہوں گے، فائدہ اٹھایا ہوگا، تو پھر اگر جنت کی شوق اور جنت کی تڑپ اور ترغیب انہیں دی جائے گی تو انہیں اس چیز کا پتہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ چیز دیکھی ہی نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اگر انعام کا بتایا بھی جائے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ہی ٹھہرایا، اور اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا جو جنت کے اندر قیام تھا یہ عارضی طور پہ تھا، چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ انہوں نے زمین میں جانا ہے۔ اور فرمایا کہ حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، جنت میں اللہ نے ٹھہرا دیا اور اختیار بھی دے دیا کہ جو چیز چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اب دنیا کے اندر ہم اگر رہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جائز کی ہیں، کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں، ٹھیک، کچھ یعنی اگر معقولات میں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ان میں بھی کچھ ایسی ہے، اور استعمال کی چیزیں ہیں تو ان میں بھی کچھ پابندی لگائی گئی ہے۔ معاشرت کے حوالے سے بھی اب نکاح کا حکم دیا گیا، نکاح کی اجازت دی گئی، کچھ رشتے متعین کر دیے گئے کہ ان کے ساتھ نہیں کرنا، اور باقی جو ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان خواتین، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور دنیا کے کسی خطے میں بھی، لیکن اس کی لمٹ مقرر کر دی کہ 4 کی تعداد ہے۔ اسی طرح پھل فروٹ ہیں تو وہ بھی ہر قسم کے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، یعنی حلال چیزیں زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں جو پابندی والی چیزیں ہیں وہ کم ہیں۔ تو جنت کے اندر بھی باقی ساری نعمتیں حلال تھی، سب کچھ کھانا جائز تھا، لیکن لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اس درخت کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یعنی قریب نہیں جانے سے مراد اس سے استفادہ نہیں کرنا، اس سے جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان نہیں کرنا ہے، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اور اب دیکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ایسی رکھی گئی ہے کہ اس کو عموماً جس چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کی خواہش بھی اس میں زیادہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے دل کے اندر ایک ویسے بھی سسپینس ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے، اور پھر اگر بتا دیے جائے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر وہ انسان کے اندر وہ نیچرلی وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیوں اس سے منع کیا گیا ہے، یا اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا علت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وہ کون سی وجہ سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اب باقی سب کچھ جو ہے وہ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے، جہاں چاہیں رہیں، جیسے چاہیں کھائیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک پابندی لگا دی گئی، اور فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے پاس گئے، اس درخت کا پھل کھایا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظلم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، ظلم بنیادی طور پر کہتے ہیں حق تلفی کرنے کو، جو حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، وہ کسی کی بھی حق تلفی کرے۔ تو اب یہاں پہ یہ حق تلفی کون سی تھی کہ سب سے بنیادی حق تو اللہ کا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری ضروریات کا انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کے اوپر جو حقوق ہیں وہ اللہ کے ہیں، تو جب اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے تو ہم پر یہ پھر لازم ہوتا ہے کہ ہم پھر اللہ کی بندگی کریں۔ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حق تلفی کر رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے ظلموں میں سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے، فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب وہ شرک کس طرح سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، کہ وہ اللہ کی یعنی انسان کی عبادت، انسان کی بندگی، انسان کی اطاعت وہ اللہ کی ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی چھوڑ کے کیا کرتا ہے، کسی اور کی بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ جیسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس میں وہ کمی کر کے کسی اور کو ساتھ شریک کر دیتا ہے، یا کسی اور کو ویسا مقام دے دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اگر آپ اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا،
تو فتکونا من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے کہ آپ حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ اور حق تلفی اللہ کی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے اپنے جسم کی بھی حق تلفی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جسم کی حق تلفی کیسے ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، یعنی ہماری جانیں بھی بکی ہوئی ہیں اور ہمارے مال بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنی جانوں پہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں، وہ محدود ہیں، وہ پابندی، جو کچھ رولز ہیں، کچھ فارمولاز ہیں کہ جن کے مطابق ہم چل سکتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنی حد کو کراس کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنی حق تلفی کرنے والے ہیں، اپنے جسم کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ انسان کے اعضاء کی بھی حق تلفی ہو گئی، اور جو ہے وہ تمام انسانیت کی بھی حق تلفی ہو جاتی ہے کہ ہر انسان وہ اپنی ذات کی حد تک وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس تک دین کی جو بات یا جو تصور درست انداز میں پہنچا ہے، اس نے اس کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو یہ تینوں پہلو یہ اگر ہم سمجھیں تو اگر اس میں ہم کمی کریں گے تو وہ ظلم والی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، گویا کہ آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ یہ کیفیت موجود تھی کہ ابلیس اس کو شکست ہو چکی تھی، ابلیس جو ہے وہ اللہ کی نظر میں مغضوب بن چکا تھا، اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن چکا تھا۔ تو اس نے پھر وہاں پہ اسی وقت یہ کہا تھا، چونکہ یہ قرآن میں کئی مقامات پر یہ واقعہ آتا ہے کہ ابلیس نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا کہ جی تم نے یہ انکار کیوں کیا ہے، میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ تو اوپر اٹھنے والی ہوتی ہے، اس میں سربلندی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور مٹی تو کمزور ہوتی ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، پاؤں کے نیچے پڑی رہتی ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس سے میری برتری ثابت ہوتی ہے اور جو ہے وہ انسان کی اور آدم علیہ السلام کی کمتری ثابت ہوتی ہے، لہٰذا یہ کیفیت درست نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے پھر کہا تھا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، اب تم مردود ہو۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہوگی۔ تو اس موقع پر پھر اس نے اللہ سے کہا کہ انذرنی، اے اللہ مجھے مہلت دے، اور مہلت کب تک دے؟ الی یوم یبعثون، قیامت والے دن تک اے اللہ آپ مجھے مہلت دیں۔ اس نے مہلت اللہ سے مانگ لی تو اللہ نے اسے مہلت دے دی کہ انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر پھر اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ ان عبادی، اس نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کروں گا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان میں خواہشات پیدا کروں گا، آرزوئیں ان کو دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں کیا کروں گا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ یہ جس کی وجہ سے، جس مخلوق کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے وہ میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو اس انسان کی میں دشمنی کروں گا، میں اس انسان کو اس منصب کے اوپر، اس عزت کے منصب کے اوپر قائم نہیں رہنے دوں گا، اور میں اس کو وہاں سے ہٹانے کی، بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ نے پھر اس موقع پر یہ کہا تھا کہ تمہیں بھی اجازت ہے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب، کہ میرے جو بندے ہوں گے، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا، ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ شیطان کو اللہ نے کہا لیکن الا من اتبعک من الغاوین، جو تمہاری پیروی کریں گے وہ سرکشوں میں سے ہو جائیں گے، شیطان کے پیچھے جو چلیں گے۔ سورہ یاسین کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے
کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، کہ تم شیطان کی بات نہ مانو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی بات ماننے کو اللہ نے شیطان کی عبادت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کا کہا نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو، میرے راستے پہ چلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ بات بار بار کھول کے بیان کی ہے، اور اس حقیقت کو ذہن نشین کروانے کے لیے یہ قرآن کے اندر واقعہ بار بار آیا ہے کہ ابلیس کی اور انسان کی دشمنی، یا ابلیس کی جو انسان دشمنی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور یہ چونکہ قیامت تک یہ کشمکش رہنی ہے، تو اس کشمکش کو ذہن کے اندر رکھنا اور اس کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس کی تلافی کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور اللہ نے پھر اگلی آیت کے اندر یہ ہدایت دی آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، اور ہدایت دینے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے ان کو پھسلایا وہاں سے، کہاں سے؟ جنت سے، اور پھر کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، اور وہاں سے نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِي، جہاں پہ وہ رہ رہے تھے۔ اب جنت پھسلایا کیسے ہے؟ یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک نیک بزرگ کی صورت بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اور آ کے اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ جو آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے یہ اس بنا پر ہے کہ جو بھی اس درخت کا پھل کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا جو اس درخت کا پھل کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ درخت کے تو یہ اثرات ہیں، اور آپ کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس وجہ سے منع کیا ہے، تو آپ چپکے سے کھا لیں، آپ تو فرشتے بن جائیں گے، آپ جنتی بن جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اس انداز میں اس نے ترغیب دے کر، نیک بزرگ کی صورت بنا کر، قسمیں اٹھا کے جو ہے وہ اس نے بہلایا اور پھسلایا، اور جو ہے وہ ان سے غلطی کروانے کی کوشش کی۔ جب یہ کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے اتر جائیں، کہ الم انہکما عن تلکما الشجر، ٹھیک، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ ان سے جو ہے وہ غلطی کروائی گئی ہے، اور اللہ نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت آدم سمجھ گئے کہ وہ بزرگ کی صورت بنا کے آنے والا شیطان ہی تھا، اور انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کر کے اللہ سے جو ہے وہ معذرت کی، معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اس موقع پر اللہ نے انہیں فوراً کہا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ اگر پیچھے سارا واقعہ ہم ذہن کے اندر رکھ کے چلیں اور قرآن کے اسلوب کو سمجھیں تو اس میں بعض کے دشمن ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یہ وہ دشمنی ہے۔ اب انسانوں کے اندر فطرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے انس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے انس کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک انسان کبھی بھی دوسرے انسان پہ فوری وہ نہ حملہ کرتا ہے نہ کسی سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ جب قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بنیادی طور پر شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ایک انسان کو دوسرے سے متنفر کرتا ہے، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے دلوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بعضکم لبعض عدو کا مطلب شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس چیز کو کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ کیا تم شیطان اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست سمجھتے ہو، اور جو ہے وہ اولیاء دوست سمجھتے ہو، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو وہ تمہارا دشمن ہے۔ یعنی اصل دشمن انسان کا وہ شیطان ہے، انسان کا اصل دشمن انسان نہیں ہے، شیطان ہے۔ انسان کے اندر تو فطرتی طور پر انسان کا لفظ انس سے ہے، یہ کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، انسان کا لفظ انس سے ہے کہ انس محبت، انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، تو انسان انسانیت کی بنیاد پر، انسان اولاد آدمیت ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو یہ دشمنی جو ہے یہ بنیادی طور پر شیطان کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس دشمنی کی وجہ سے جنت سے نکلوایا، اور اللہ نے کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ہے۔ مستقر کہتے ہیں قرار پانے کی جگہ، سکون حاصل کرنے کی جگہ، کہ تمہارے لیے، جس کو ہم ٹھکانہ کہتے ہیں، رہائش کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے اب زمین کے اندر رہائش ہے، سکون حاصل کرنے کا عارضی انتظام ہے، متاع، سامان ہے، الی حین، ایک وقت مقررہ تک، یعنی یہ فار ایور نہیں ہے، یہ جو انتظام اللہ نے کیا ہے یہ عارضی انتظام ہے، یہ دنیا کے اندر ہمارا قیام عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر تو آخرت کا تصور، یہ جزا اور سزا کا تصور ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہے۔ تو یہ تصورات اسی لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ کی غضب کا شکار ہوں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور انہوں نے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہ کلمات بھی سورہ اعراف کے اسی مقام پہ آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ دیکھیے دو اسلوب ہمارے سامنے آ گئے ہیں، دو جو ہے وہ سنتیں قائم ہو گئی ہیں کہ ابلیس سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن شروع کر دی، اپنی غلطی کو اس نے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے، اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد فوراً رجوع بھی کر لیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دل کے اندر وہ ان کے احساس پیدا ہوا، دل کے اندر اب وہ الفاظ ان کو القاء نہیں ہو رہے تھے، الفاظ ان کے پاس نہیں تھے کہ وہ کن کلمات کے ذریعے، کن الفاظ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہیں اور اللہ نے ان کی کیفیت کو دیکھ لیا، تو اللہ نے پھر وہ الفاظ القاء کر دیے، ان کے دل میں ڈال دیے، اور ان الفاظ کے ذریعے پھر انہوں نے توبہ کی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہ توبہ کا جو لفظ ہے، توبہ کا لغوی معنی ہے پلٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، ساری اولاد آدم ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان بھی کامل نہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جو اپنی غلطی ہونے کے بعد، غلطی ہونا کوئی بات عجب بات نہیں ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد کا جو رویہ ہے اصل وہی ہے کہ اپنی غلطی پہ انسان ڈٹ جاتا ہے یا اپنی غلطی کو وہ تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور ابلیس کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ابلیس نے اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا، نتیجہ کیا ہو گیا کہ وہ مغضوب ہو گیا، اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے۔ تو یہ توبہ کا لفظ جو بندے کے لیے بھی آتا ہے، اور توبہ کا لفظ اللہ کی طرف بھی آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ انہ هو التواب، اللہ بھی التواب ہے اور بندہ بھی تواب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں۔ لیکن اب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے تواب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تاب علیہ، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ دوبارہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تاب الیہ اور تاب علیہ، یہ دونوں الفاظ کا فرق آتا ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ تاب الیہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے، اور اللہ بندے کی طرف جب رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ تاب علیہ ہے کہ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اللہ نے بندے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، کہ خالص توبہ کرو،
کہ وہ توبہ کہ جس کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے ایسی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ قلنا، اب پہلے اللہ نے یہ لفظ کہے تھے، اب دوبارہ کہے ہیں کہ اہبطوا، اتر جاؤ، منہا جمیعا، سارے کے سارے۔ اب اتر جاؤ سارے کے سارے، اب بنیادی پیچھے الفاظ سارے تثنیہ کا صیغہ آئے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک یہ بڑی گہرائی ہے کہ اردو کے اندر، انگلش کے اندر واحد اور جمع ہوتے ہیں، کہ ایک لفظ ایک کے لیے ایک ہے، واحد ہے، سنگولر ہے، اور جو ہے وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے، پلورل آ جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ ایک کے لیے علیحدہ لفظ ہے، 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے پھر جو ہے وہ جمع کا صیغہ آتا ہے۔ تو یہ جو 2 کے لیے لفظ آتا ہے اس کو تثنیہ کا لفظ کہا جاتا ہے، تثنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، یہ سارے تثنیہ کے الفاظ ہیں کہ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا اہبطوا، جمع کا لفظ آ گیا ہے، تو یہاں پہ اس سے خطاب، اس سے مخاطب جو ہیں وہ صرف حضرت آدم اور اما حوا نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ابلیس بھی ہے، اس سے مراد شیطان بھی ہے، کہ اس کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اتر جاؤ اور یہ بھی اتر جائیں۔ اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سارے کے سارے، یعنی جنت سے سارے اب نکل جاؤ۔ اب تمہارے لیے جو میدان عمل ہے، جہاں جا کے تمہارا مقابلہ ہونا ہے، وہ زمین ہے، کہ زمین میں انسان کے لیے، انسان کو بھی فری ہینڈ دے دیا کہ اپنی مرضی سے اعمال کرے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ شیطان ہے، اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز اللہ نے ذکر کی ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، ہدایت کا مطلب ہی رہنمائی ہے، کہ جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف اور غم، یہ الفاظ قرآن میں کئی مقامات پہ آتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے، کہ مستقبل کے حوالے سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں گے۔ اور غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں، خوف مستقبل کا اور غم ماضی کا، کہ ماضی میں جو زندگی گزاری ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور مستقبل کے حوالے سے کوئی خدشات، اندیشے اور ڈر انہیں نہیں ہوگا، جو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ نہیں گزاریں گے ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کہ جنہوں نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب آیت کا لغوی معنی نشانی، نشانی۔ اب یہ صرف نشانی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے اندر یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے آیت کا لفظ۔ جو انبیاء کے معجزات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، انبیاء کے معجزات کے لیے بھی نشانی کا، آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی عام علامت ہمیں اپنے کائنات کے اندر جو نظر آتی ہیں، دن اور رات کا تبدیل ہونا، ٹھیک ہے، یہ ستاروں کا، سورج چاند کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا، یہ ساری بھی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کتاب اللہ کی جو آیات ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، ہر آیت اس کے اندر نشانی ہے، اس کا مفہوم، اس کی گہرائی۔ تو آیت نشانی، جنہوں نے آیات کا انکار کیا، یعنی انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، مظاہر فطرت کا، مظاہر قدرت کا انکار کیا، یا قرآن کی آیات کا انکار کیا، تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ ان کا جہنم میں جانا یہ عارضی نہیں ہوگا، یہ فار ایور ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، کہ ایک ہمارا علم جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے، کہ جو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے چیزیں سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آگے اس میں پروگرس کرتے جاتے ہیں۔ دوسرا ریویلڈ نالج ہے، وحی کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی ہماری کر دی ہے،
قرآن کی صورت میں بہترین رہنما ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ نے ہمیں حواس خمسہ بھی دے دی ہیں، ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی ہر قسم کی صلاحیتیں عطا کر دی ہیں۔ جب ہم اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی فائدے اور نقصان کے لیے ہم اپنے حواس کو استعمال کرتے ہیں، تو اپنے اخروی فائدے اور نجات کے لیے ہم اپنے ان احساسات کو، اپنی ان ایبلٹیز کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں نشانیاں اللہ نے ہر قسم کی دے دی ہیں، صرف ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنی، ان نشانیوں سے علم حاصل کرنا، سمجھنا، اپنی اصلاح کرنی، یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم کس انداز میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے۔ 5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل آغاز ہوتا ہے، اور یہ 14ویں رکوع تک، یہ 10 رکوع لگاتار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ، اسرائیل، اسر عبرانی زبان میں کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، بندہ خدا، یہ عربی میں عبداللہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے 12 آگے بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔ 12 بیٹے، اس سے آگے پھر 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے، اور پھر بنی اسرائیل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، بنی اسرائیل ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، بنی اسرائیل ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی بہت سارے جید انبیاء، کبار انبیاء، اور بلکہ روایات میں اس حد تک بھی آتا ہے کہ تقریباً 35,000 نبی اللہ تعالیٰ کے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، انہوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے مانگ لیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے تو آپ لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، من ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے اندر بھی تو یہ چیز رکھیں۔ تو اللہ نے پھر کہا تھا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا عہد، میرا وعدہ وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جتنے انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان کی دعا کی قبولیت کی صورت میں، کہ چاہے حضور ہوں اور چاہے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں، یہ سارے کے سارے اولاد ابراہیم میں آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور آئے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کافی سارے نبی آئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ مشہور تھے اور حضرت یعقوب سے ہی ان کا آگے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کیا ہے، اور مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے تو ان کو اب یہاں پہ خطاب کیا گیا، اور خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں یہ کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جو امتیں تھیں جو اللہ کی فرما بردار ہوتی تھیں ان کو بھی مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ نے پہلے زمانے میں بھی اپنے فرما بردار بندوں کا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس زمانے کے اندر، اس شریعت کے اندر جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے وہ مسلم ہیں، یعنی تعارف مسلم کا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے قبول اسلام کی یہاں پہ دعوت دی ہے، اور بتایا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں، یہ انہی تعلیمات کا ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہے یا اپ ڈیٹڈ ورژن ہے۔ یہ جس طرح ہوتا ہے نا ہم اپنے ٹیکنالوجی میں کہ یہ جی لیٹسٹ ماڈل آیا ہے، یہ اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، تو یہ وہی تعلیمات کا جو ہے وہ فائنل ورژن ہے کہ جو تمہیں دی گئی تھیں، اور بہت ساری چیزیں انہی کی وہ یہاں پہ موجود ہیں دین اسلام کے اندر، ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، ایک بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ تو دوسرا اس کا مقصد یہ تھا بنی اسرائیل کے خطاب کا، اور آگے چل کے چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی آئے گا، ان کی تاریخ کے واقعات بھی آئیں گے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا ابتدا میں یہ چیز سمجھ لیں اور پھر بات کو ہم اپنی ختم کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر یہ عبرت ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل ان پر اللہ کے انعامات ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اپنی مرضی کی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنے انعامات حاصل ہونے کے باوجود، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود وہ ناکام ہو گئے۔ تو اگر آپ بھی اسی روش کے اوپر چلیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھی بھٹک جائیں گے، آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون فطرت بنایا ہے، اور اس قانون فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی
کہ اب ایک بندہ وہ پہلی امتوں میں سے اس نے وہ غلطی کی ہے، اس کو تو سزا ملی ہے، اور ہماری امت میں وہ بندہ وہی غلطی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی کہ جی ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں تو اس وجہ سے، یہ نہیں ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، کہ اللہ نے جو ایک فارمولہ بنا دیا ہے، جو قانون بنا دیا ہے، وہ پہلے سے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی کی پیروی کریں، اس کی لمٹ سے وہ آگے نہ نکلیں، ان کی پابندی کرنی یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار سابقہ امتوں کی روش پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ایک بل کے اندر گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے، وہ کسی ایک سوراخ میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی کے اندر گھسو گے، اور پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ جو پہلی امتوں کا انجام ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہاں پہ آپ کے اس ارشاد سے سابقہ امتوں سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں، کہ جو یہودیوں اور نصرانیوں نے کام کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، ہم بھی وہی کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے حالات اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ ہمارے لیے ہی کیے ہیں کہ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، وہ غضب میں مبتلا ہوئے، ہم کریں گے تو ہم بھی غضب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تعلیمات، اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ پورا رکوع، یہ چند آیات کہ یہی تعلیمات تقریباً ہمیں بھی دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، اللہ کے کلمے کی نعمت، ہدایت کی نعمت، یہ ساری سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اس سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا وعدہ، تو یہی اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ اوف بعہدکم، اللہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے پہلا وعدہ ہم نے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ جب ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ بھی اپنا انعام والا وعدہ پورا کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے ڈرو اور میرے غضب سے ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو پہلا وہ وعدہ یاد کروانے کے بعد اب دوسرا حکم دیا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو میں نے اتارا ہے، یعنی جو میں نے قرآن اتارا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ مصدقاً، قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ان کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو، پہلے منکر نہ بنو۔ اب جن لوگوں کے پاس اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں، جو پہلے سے ہی اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، جن کے ہاں انبیاء کا تصور، شریعتوں کا تصور پہلے سے موجود ہی نہیں ہے، تو وہ اگر انکار کرتے ہیں تو وہ پہلے کافر نہیں ہیں۔ اب جن کے ہاں پہلے سے ہی تصورات موجود ہیں، اور جن کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تصور بھی موجود تھا، جیسے ہم جب سیرت پڑھتے ہیں اس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، جس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہوتی ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی تو مدینہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے مکہ میں حج کرنے کے لیے، ٹھیک، کیونکہ حج کا تصور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حج کے موسم میں آپ ہر خیمے میں جا کے، ہر قوم اور قبیلے کے افراد کے پاس جا کے انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ مدینہ سے آئے ہوئے ان لوگوں کے پاس گئے اور انہیں آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو وہاں پہ ان لوگوں نے جو آپس میں ڈسکشن کی، وہ کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم یہودیوں سے سنتے ہیں، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے ہم ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہم ہی مان لیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ تصور موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی کا تذکرہ۔ اور بلکہ یہ بھی اگر ہم وہ مطالعہ کریں اور گہرائی میں جائیں کہ یہودی مدینہ میں آ کے آباد کس لیے ہوئے تھے، یہودی فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر گئے کیوں تھے، تو اس کے اندر بھی ایک یہی تھا کہ وہ آخری نبی کا تذکرہ موجود تھا، اور وہ آخری نبی کے انتظار میں اور تلاش میں جو ہے وہ وہاں پہ گئے تھے کہ آخری نبی اس علاقے کے اندر تو اس کی بعثت ہوگی، اس علاقے کے اندر آئے گا۔ اور چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہے وہ
اب بنی اسرائیل سے ہٹ کے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ چلے گئے اور آباد ہو گئے اور آخری نبی کا انتظار کرتے رہے، اور مقامی عربوں کو وہ اس کی دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کے جو ہے وہ قیادت میں اور ان کی سیادت میں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ کہا ہے نا لا تکونوا اول کافر بھی، اس کے پہلے منکر نہ بنو، تمہارے ہاں گویا کہ تصور موجود ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے دوسرے پارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے اولاد کو پہچانا جاتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں، یعنی اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسی طرح حضور کو پہچاننے کے لیے انہیں کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلے کافر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری تورات کے اندر آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی صرف اپنی اس سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی کھڑپینچی کو برقرار رکھنے کے لیے جو تم کر رہے ہو، کہ چونکہ ان کے پاس جا کے باقاعدہ لوگ پوچھا کرتے تھے، عرب کے لوگ، کہ جی تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور تم یہ دعویٰ رکھتے ہو، تو تمہاری کتاب میں اس آخری نبی کا کوئی تذکرہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے پھر کیا کرتے تھے کہ ایسے ہیلے بہانے کر کے کہ تاکہ لوگ حضور کی طرف نہ جائیں، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، تلبسو مکس کرنا، ملاوٹ کرنا، کہ حق اور باطل دونوں کو رلا ملا دو آپس میں، ایسے نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپانا چاہتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو جھک جانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور یہی حکم اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بھی دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ کام کرتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بات بہت بڑی ہے، کبیرہ بڑی ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین کے لیے، خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی نہیں ہے، کہ نماز پڑھنا اور نماز کے ساتھ ساتھ صبر کرنا، تکلیف آئی ہے، مشکل آئی ہے، صبر کا ایک معنی تو تکلیف برداشت کرنا ہوتا ہے، اور صبر کا ایک معنی ثابت قدمی بھی ہوتا ہے، کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا، یہ دونوں صبر کے مفہوم ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب وہ کون سے لوگ ہیں خاشعین، خشوع اختیار کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یہ گمان رکھتے ہیں۔ اب گمان کا لغوی معنی گمان اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ گمان کا مطلب یقین ہے، کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی، قرآن کی سمجھ اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر انسان عملی زندگی وچ کوتاہیاں کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حقوق العباد بھی پورے نہیں کیے، اور ہماری عمر میں آ کے اس نے مسجد کا رخ کیا، اور پتہ نہیں وہ توبہ جس طرح کی بھی کی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ جو اس کی وہ افکار بھی کوئی نہیں کرتا، وہ اس نے جو لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے، وہ اب وہ واپس کر بھی کچھ نہیں سکتا، اس کے لیے توبہ جو وہ کرتا ہے یا کیا، اس کا کیسے پتہ چلے گا کس کی توبہ منظور ہو رہی ہے یا قبول؟ سب سے پہلے جو چیز ہے نا
کہ توبہ کا مطلب ہے پلٹ کے آ جانا، یعنی ہم اللہ کی طرف پلٹ کے آ گئے ہیں۔ اب توبہ کے اندر یہ چیز بھی میں نے ذکر کی ہے کہ ندامت، آپ نے جو کام کیا ہے اس پہ آپ نادم ہیں، آپ شرمندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جو گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی معافی کے لیے یہ بات کافی ہو جاتی ہے کہ انسان وہ اللہ کی رحمت تلاش کرنا چاہتا ہے، اپنی سابقہ زندگی پر نادم ہے، آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اب جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے تو جتنی انسان کے بس میں ہیں، جتنا وہ ادا کر سکتے ہیں، مالی حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور باقی اگر جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو وہ انسان معافی تلافی اس میں کر لے۔ اگر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو جس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے پھر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دے یا اس کی کے لیے وہ دعائے مغفرت کر دے، کہ یہی کام ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ انسان کے دل میں ایک ندامت پیدا ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اسے احساس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام غزالی کہتے ہیں نا کہ بندہ جب اللہ کی طرف پلٹ کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہے، تو یہ اس کی توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی اس توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو دوسرا نیکی کے قبول ہونے کی نشانی وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پہلی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر توفیق ہی آگے نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی اس کی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ہم تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید ساتھ رکھ لیں اور اس کی خود دیکھیں بھی صحیح، اور اس میں یہ اگر ہم کر لیں، میں ذہن میں تجویز ہے کہ ایک آیت ہم پڑھیں، اس کی ساری مل کے تلاوت کر لیں اور اس کا ترجمہ بجائے اس طرح ساری اکٹھی تلاوت کرنے کے، اس میں ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ تلاوت جیسے سننے کا ثواب ہے اسی طرح کرنے کا بھی ثواب بھی ملے گا، اور شاید ہماری کچھ جو ہے وہ کریکشن بھی ہو جائے تلاوت کی۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ جو ہے وہ ابتدا میں ہی ہم قرآن مجید سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رکوع کی ترتیب آئندہ سے انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ اگر آپ گھر سے بھی اس کی تلاوت کر کے آ جائیں گے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے مطالعہ کیا ہو تو تھوڑا سا بات سمجھنے میں وہ آسانی ہو جاتی ہے، ذہن اس کی طرف زیادہ بہتر انداز میں متوجہ ہوتا ہے۔ اور کوئی ہے؟ چلیں جی، ماشاء اللہ، ٹھیک، اچھا ٹھیک، چلیں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم یسر لنا امورنا وسہل لنا مقاصدنا، رب اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا، رب نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک رب ان یحضرون۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی اور آپ کی سیرت کی پیروی کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرمانبردار بنا۔ الہ العالمین جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ مفتی صاحب الہ العالمین آپ نے بیٹا دیا ہے، اس کو نیک صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔